اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے احادیث کے اندر ذکر کردہ ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا۔ چنانچہ اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 اشخاص تھے، ایک جذامی تھا، ایک گنجا تھا اور ایک اندھا تھا۔ جذام اس بیماری کو کہا جاتا ہے جس میں بدن کے اوپر سفید سفید دھبے نکل آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بدن بدنما معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان تینوں کا امتحان لیا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا جو کہ پہلے جذامی کے پاس آیا، یعنی برس کی بیماری کے والے کے پاس آیا۔ اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ میری رنگت اچھی ہو جائے، میری جلد اچھی ہو جائے، جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، وہ تندرست ہو گیا، اس کی رنگت اچھی ہو گئی۔ پھر فرشتے نے اسے پوچھا کہ تمہیں مالوں میں سے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ اونٹنی دی اور ساتھ دعا دی کہ اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا، گنجے سے پوچھا کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ میرا یہ گنج پن دور ہو جائے کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ بھی ہاتھ پھیرا، وہ بھی تندرست ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں مالوں میں سے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے۔ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دی اور ساتھ برکت کی دعا دی۔ اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اندھے سے پوچھا تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میرا یہ اندھا پن دور ہو جائے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، وہ بھی تندرست ہو گیا۔ پھر اس سے پوچھا تمہیں تمام مالوں میں سے کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے بکریاں پسند ہیں۔ فرشتے نے اسے ایک حاملہ بکری دی۔ اس کے بعد ان تینوں کے پاس، ایک کے پاس اونٹنیاں، بہت سارے اونٹ جمع ہو گئے، پورا جنگل اس کے اونٹوں سے بھر گیا۔ دوسرے کے پاس گائے اتنی ساری جمع ہو گئی، تیسرے کے پاس بکریاں اتنی ساری جمع ہو گئی۔ تینوں کے مال میں بہت برکت ہوئی۔ پھر وہ فرشتہ اسی شکل میں کوڑی کے پاس یعنی جذامی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں ایک محتاج مسافر ہوں، میرے پاس سامان سفر ختم ہو گیا، میں تمہاری مدد اور تمہاری عنایت اور اللہ کی مدد کے بغیر میں اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا میں اس اللہ کے نام پہ آپ سے سوال کرتا ہوں جس اللہ نے آپ کو یہ ساری دولت عطا فرمائی ہے۔ مجھے ایک اونٹ دے دیں تاکہ میں اپنے گھر تک پہنچ سکوں۔ تو اس شخص نے جواباً کہا کہ یہ مال مجھے کسی نے دیا نہیں بلکہ یہ مجھے اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا ہے۔ فرشتے نے اسے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم اس سے پہلے کوڑی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحت عطا فرمائی، تم ایک قلاش اور ایک غریب محتاج آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت سے نوازا، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا، اس کے ساتھ بھی یہی سوال جواب کیا۔ اس نے بھی اسی طرح کا جواب دیا کہ یہ تو مجھے باپ دادا سے یہ چیزیں ملی ہیں، مجھے خدا نے نہیں دی۔ تو فرشتے نے اس کو بھی یہی بد دعا دی کہ اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو اللہ تمہیں ویسا ہی کر دے۔ پھر اس کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اندھے کو یہی کہا کہ میں ایک مسافر محتاج ہوں، سامان سفر ختم ہو گیا، میں اللہ کی مدد اور تیری عنایت کے بغیر اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا، لہٰذا مجھے ایک بکری دے دو اس اللہ کے نام پہ جس نے تمہاری
بینائی واپس لوٹائی، جس نے تمہارا فقر اور احتیاج ختم کر کے تمہیں دولت سے نوازا؟ تو اس نے جواباً کہا کہ بالکل، میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، میں غریب اور قلاش تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ساری بکریاں دی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا احسان کیا ہے، اس اللہ کے نام پر تم مجھ سے مانگتے ہو، تو یہ بکریاں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، جتنی تمہیں ضرورت ہے لے جاؤ اس میں سے۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ مجھے بکریاں نہیں چاہیے، میں اصل میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، تم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور تمہارے دیگر دو ساتھیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہے کہ جب اس کے بندوں کو اللہ کے اس مال میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ضرورت پڑے تو ان کی مدد تم کر دیا کرو، جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اسی طرح تم اس کی مخلوق کی مدد کرو۔ کبھی کبھار انسان کے اندر، جس طرح اس واقعے سے ظاہر ہوتا ہے، انسان کو مال و دولت عطا ہوتی ہے تو اس کے اندر سرکشی آتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القلم میں اقرأ بسم ربک الذی خلق جو سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا انہا لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے جب اس میں بے نیازی پیدا ہوتی ہے، جب وہ محتاج نہیں رہتا، اس کی جیب میں دو پیسے آ جاتے ہیں تو وہ سرکشی کرنے لگتا ہے، وہ مخلوق خدا کو تو بھول ہی جاتا ہے بلکہ اپنی اوقات بھی بھول جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنی اوقات ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے۔ جب انسان اپنی اوقات پہ وقتاً فوقتاً نظر دوڑاتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر سرکشی نہیں پیدا ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں عاجزی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔